السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ نیکسٹ شعر دیکھیے، شاعر کہتے ہیں کہ مجھے روکے گا تو اے نا خدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ لغت دیکھ لیتے ہیں۔ نا خدا، کشتی چلانے والا، ملاح بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ غرق، ڈوبنا، سفینوں، کشتیوں۔ اب اس شعر کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اے نا خدا، تو مجھے ڈوبنے سے کیسے روکے گا، کیونکہ جنہیں ڈوبنا ہوتا ہے وہ تو کشتیوں میں بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تشریح، اگر ہم اس شعر کی تشریح دیکھیں تو شاعر کہتا ہے مجھے روکے گا تو اے نا خدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ تو شاعر یہاں پہ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ اگر قوم خود زوال کے اسباب مہیا کر لے تو اس قوم کو گرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی قوم جو اپنے نظریے اور عقیدے کے ساتھ مضبوطی سے جڑی رہتی ہے وہ مسلسل بلندی کا سفر جاری رکھتی ہے۔ جیسے مسلمانوں کی مدینہ کی ریاست کمزور تھی، لیکن چونکہ مسلمان اپنے عقیدے اور عمل سے سختی سے وابستہ تھے تو اس لیے وہ مسلسل عروج کی طرف بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اگلی 2 صدیوں میں وہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم بن کر ابھرے۔ تو اس کے اندر پوشیدہ اور مضمر راز کیا تھا کہ انہوں نے اپنے عقیدے، عمل اور اپنے نظریات کا پاس کیا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ جو قومیں اپنے نظریات کا احترام کرتی ہیں، اپنے عقیدوں کا احترام کرتی ہیں اور اپنی اہمیت کو سمجھتی ہیں تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، اور جو ایسی قومیں نہ ہوں جن کو اپنی روایات کا پاس نہ ہو اور جو عیش کوشی میں پڑ جائیں تو ایسی قوموں کو ڈوبنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ جیسا کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یعنی اقبال اس شعر میں نام خدا سے مخاطب ہو کر، یعنی کشتی کے ملاح سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے ملاح، تم کشتی ڈوبنے سے تو بچا سکتے ہو، لیکن جنہیں غرق ہونا ہو وہ تو کشتی میں بھی ڈوب جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی قوم کے پاس تمام تر وسائل ہوں لیکن وہ ان کو وسائل کو بروئے کار نہ لائے تو گویا تمام تر اسباب ہونے کے باوجود بھی وہ قوم غرق ہو جاتی ہے، اور جو قوم بے عملی کے ساتھ متصف ہو جائے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کل کا انتظار شروع کر دے تو ایسی حالت میں اس قوم کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کشتی میں بیٹھے ہوئے غرق ہو جائے، یعنی تمام تر وسائل ملنے کے بعد بھی اپنی حالت کو بہتر نہ کرے، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جن کو حالت اپنی آپ بدلنے کا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اسی بات کو اقبال نے ایسے بیان کیا ہے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔